بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو محمود مان کا آداب۔ اپنی اس ویڈیو میں ہم 9th کلاس کے لیے اردو کی درسی کتاب کا سبق نمبر 8 کتبہ، جو کہ غلام عباس کا لکھا ہوا ایک افسانہ ہے، اس کا پارٹ بی پڑھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا سبق۔ شروع میں جب وہ ملازم ہوا تھا تو اس کا کام کرنے کا جوش اور ترقی کا ولولہ انتہا کو پہنچا ہوا تھا، مگر 2 سال کی سعی لا حاصل کے بعد سعی لا حاصل کچھ نہ حاصل کر سکنے کی کوشش کے باوجود رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ اس کا یہ جوش ٹھنڈا پڑ گیا۔ جوش ٹھنڈا پڑ جانا، جذبہ کم ہو جانا، اور مزاج میں سکون آ چلا تھا، مزاج میں، طبیعت میں۔ مگر سنگ مرمر کے ٹکڑے نے پھر اس کے خیالوں میں ہلچل ڈال دی تھی، جوش پیدا کر دیا تھا۔ مستقبل کے متعلق طرح طرح کے خوش آئند خیالات ہر روز اس کے دماغ میں چکر لگانے لگے۔ اٹھتے، بیٹھتے، سوتے، جاگتے، دفتر جاتے، دفتر سے آتے، کوٹھیوں کے باہر لوگوں کے نام کے بورڈ دیکھ کر، یہاں تک کہ جب مہینہ ختم ہوا اور اسے تنخواہ ملی تو اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ سنگ مرمر کے ٹکڑے کو شہر کے ایک مشہور سنگ تراش کے پاس لے گیا، جس نے بہت چابک دستی سے اس کا نام کندہ کر کے کونوں میں چھوٹی چھوٹی خوشنما بیلیں بنا دی۔ چابک دستی سے کے معنی ہے انتہائی مہارت کے ساتھ۔ نام کندہ کرنا، کھدائی سے نام لکھنا، کھود دینا۔ نام پتھر کے اندر جو کھودا جاتا ہے اسے کہتے ہیں کندہ کرنا۔ کونوں میں، کناروں میں۔ خوشنما، خوبصورت۔ بیلیں، ڈیزائن۔ اس سنگ مرمر کے ٹکڑے پر اپنا نام کھدا ہوا دیکھ کر اسے ایک عجیب سی خوشی ہوئی۔ زندگی میں شاید یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے اپنا نام اس قدر جلی حروف میں لکھا ہوا دیکھا تھا، جلی حروف میں، روشن بڑے بڑے حرفوں میں۔ سنگ تراش کی دکان سے روانہ ہوا تو بازار میں کئی مرتبہ اس کا جی چاہا کہ کتبہ پر سے اس اخبار کو اتار ڈالے جس میں سنگ تراش نے اسے لپیٹ دیا تھا، اور اس پر ایک نظر اور ڈال لے، مگر ہر بار ایک نامعلوم حجاب جیسے اس کا ہاتھ پکڑ لیتا۔ حجاب، پردہ، شرم، حیا۔ شاید وہ راہ چلتوں کی نگاہوں سے ڈرتا تھا کہ کہیں وہ اس کو کتبہ دیکھ کر اس کے ان خیالات کو نہ بانپ جائیں، سمجھ جائیں، جان جائیں، جو پچھلے کئی دنوں سے دماغ پر مسلط تھا، قبضہ کیے ہوئے تھا۔ گھر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہی اس نے اخبار اتار پھینکا اور نظریں کتبہ کی دلکش تحریر پر نظر گاڑنا، نظر جمانا، غور سے دیکھنا۔ دھیرے دھیرے، آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ بالائی منزل میں، اوپر والے منزل میں، اپنے مکان کے دروازے کے سامنے پہنچ کر رک گیا۔ جیب سے چابی نکالی، قفل کھولنے لگا، تالا کھولنے لگا۔ پچھلے 2 برس میں آج پہلی مرتبہ اس پر یہ انکشاف ہوا کہ اس کے مکان کے باہر ایسی کوئی جگہ ہی نہیں کہ اس پر کوئی بورڈ لگایا جا سکے۔ انکشاف ہوا، بات معلوم ہوئی۔ اگر جگہ ہوتی بھی تو اس قسم کے کتبے وہاں تھوڑے ہی لگائے جاتے ہیں۔ ان کے لیے تو بڑا سا مکان چاہیے جس کے پھاٹک کے باہر لگایا جائے تو آتے جاتے کی نظر بھی پڑے۔ قفل کھول کر مکان کے اندر پہنچا اور سوچنے لگا کہ فی الحال اس کتبہ کو کہاں رکھوں۔ اس کے ایک حصہ مکان میں 2 کوٹھریاں، ایک غسل خانہ اور ایک باورچی خانہ تھا۔ کوٹھری میں صرف ایک ہی الماری تھی، مگر اس کے کواڑ نہیں تھے، دروازہ نہیں تھا۔
بلاکر اس نے کتبہ کو اس بے کواڑ کی الماری میں رکھ دیا۔ ہر روز شام کو جب وہ دفتر سے تھکا ہارا واپس آتا تو سب سے پہلے اس کی نظر اسی کتبہ پر پڑتی، امیدیں اسے سبز باغ دکھاتی اور دفتر کی مشقت کی تکان کسی قدر کم ہو جاتی۔ تھکاوٹ، مشقت، محنت، سبز باغ دکھاتی، جھوٹے خواب دیکھتا وہ۔ دفتر میں جب کبھی اس کا کوئی ساتھی کسی معاملے میں اس کی رہنمائی کا جویا ہونا طلبگار ہوتا تو اپنی برتری کے احساس سے اس کی آنکھیں چمک اٹھتی، آنکھیں روشن ہو جاتی۔ جب کبھی کسی ساتھی کی ترقی کی خبر سنتا، آرزوئیں اس کے سینے میں ہیجان پیدا کر دیتی، ہیجان تلاطم طوفان پیدا کر دیتی۔ افسر کی ایک ایک نگاہ لطف و کرم کا نشہ اسے 8 دن رہتا۔ نگاہ لطف و کرم، خوشی کی نظر۔ خوش ہوتے وقت جب افسر اسے دیکھتے تو اسے کافی دن تک اس بات کا احساس رہتا، نشہ رہتا، احساس رہتا۔ جب تک اس کی بیوی بچے نہیں آئے وہ اپنے خیالوں ہی میں مگن رہا، مصروف رہا۔ نہ دوستوں سے ملتا، نہ کھیل تماشوں میں حصہ لیتا۔ رات کو جلد ہی ہوٹل سے کھانا کھا کر گھر آ جاتا اور سونے سے پہلے گھنٹوں عجیب خیالی دنیاؤں میں رہتا۔ مگر ان کے آنے کی دیر تھی کہ نہ تو وہ فراغت ہی رہی، فرصت ہی رہی، اور نہ وہ سکون ہی ملا۔ ایک بار پھر گرہستی کی فکروں نے اسے ایسا گھیر لیا، گرہستی گھر کے کاموں نے۔ مستقبل کی یہ سہانی تصویریں رفتہ رفتہ دھندلی پڑ گئیں، سہانی پیاری، رفتہ رفتہ آہستہ دھندلی پڑ گئیں، بھولتی چلی گئی۔ کتبہ سال بھر تک اس بے کواڑ کی الماری میں پڑا رہا۔ اس عرصے میں اس نے نہایت محنت سے کام کیا، اپنے افسروں کو خوش رکھنے کی انتہائی کوشش کی، مگر اس کی حالت میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی۔ اب اس کے بیٹے کی عمر 4 برس کی ہو گئی تھی اور اس کا ہاتھ اس بے کواڑ کی الماری تک بخوبی پہنچ جاتا تھا، بخوبی، آسانی کے ساتھ۔ شریف حسین نے اس خیال سے کہ کہیں اس کا بیٹا کتبے کو گرا نہ دے، اسے وہاں سے اٹھا لیا اور اپنے صندوق میں کپڑوں کے نیچے رکھ دیا۔ ساری سردیاں یہ کتبہ اس صندوق ہی میں پڑا رہا۔ جب گرمی کا موسم آیا تو اس کی بیوی کو اس کے صندوق سے فالتو چیزوں کو نکالنا پڑا۔ چنانچہ دوسری چیزوں کے ساتھ بیوی نے کتبہ بھی نکال کر کاٹ کے اس پرانے بکس میں ڈال دیا جس میں ٹوٹے ہوئے چوکھٹے، بے بال کے برش، بیکار سا بندانیاں، ٹوٹے ہوئے کھلونے اور ایسی ہی اور دوسری چیزیں پڑی رہتی تھیں۔ شریف حسین اپنے مستقبل کے متعلق زیادہ سوچنا شروع کر دیا تھا۔ دفتروں کے رنگ ڈنگ کے معنی طور طریقہ دیکھ کر وہ اس نتیجہ پر پہنچ گیا کہ ترقی لطیفہ غیبی سے نصیب ہوتی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ہی ملتی ہے۔ لطیفہ غیبی کا معنی ہے کڑی محنت، سخت محنت، جھیلنے اور جان کھپانے سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اس کی تنخواہ میں ہر دوسرے برس 3 روپے کا اضافہ ہو جاتا، جس سے بچوں کی تعلیم وغیرہ کا خرچ نکل آتا اور اسے زیادہ تنگی نہ اٹھانی پڑتی۔ پے در پے، ایک کے بعد دوسری مایوسیوں کے بعد جب اس کو ملازمت کرتے 12 برس ہو چکے تھے اور اس کے دل سے رفتہ رفتہ ترقی کے تمام ولولے نکل چکے تھے، ولولے، جذبے اور کتبہ کی یاد تک ذہن سے محو ہو چکی تھی، تو اس کے افسروں نے اس کی دیانتداری اور پرانی کارگزاری اس کا کام کا خیال کر کے اسے 3 مہینے کے لیے عارضی طور پر درجہ اول کے ایک کلرک کی جگہ دے دی جو چھٹی پر جانا چاہتا تھا۔ جس روز اسے یہ عہدہ ملا اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے تانگے کا بھی انتظار نہ کیا بلکہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا پیدل ہی بیوی کو یہ مزدہ سنانے چل دیا۔ مزدہ خوشخبری۔ شاید تانگا اسے کچھ زیادہ جلدی گھر نہ پہنچا سکتا،
अगले महीने उसने नीलामगर से एक सस्ती सी लिखने की मेज और एक घूमने वाली कुर्सी खरीदी। नीलामगर से, जहां पर पुरानी चीजें फरोख्त की जाती हैं। मेज के आते ही इसे फिर कतबा की याद आई और उसके साथ ही उसकी सोई हुई उमंगें जाग उठी। उमंगें, जज्बे। उसने ढूंढ डांड के काठ की पेटी में से कतबा निकाला। ढूंढ डांड के, बहुत ज्यादा कोशिश के साथ तलाश करके। काठ की पेटी, लकड़ी का बना हुआ संदूक। साबन से धोया, पूंछा और दीवार के सहारे मेज पर टिका दिया। यह जमाना उसके लिए बहुत कठिन था, दुश्वार था, क्योंकि वो अपने अफसरों को अपनी बरतर कारगुजारी दिखाने के लिए छुट्टी पर गए हुए क्लर्क से दुगना काम करता। अपने मातहतों को खुश रखने के लिए बहुत सा उनका काम भी कर देता। घर पर आधी रात तक फाइलों में गर्क रहता, यानी कि बहुत ज्यादा मेहनत करता। फिर भी वो खुश था। जब कभी उसे उस क्लर्क की वापसी का ख्याल आता तो उसका दिल बुझ सा जाता। दिल बुझ जाना, उदास हो जाना। कभी कभी वो सोचता मुमकिन है वो अपनी छुट्टी की मियाद बढ़वा ले। मियाद, मुद्दत। मुमकिन है वो बीमार पड़ जाए, मुमकिन है वो कभी ना आए। मगर जब 3 महीने गुजरे तो ना उस क्लर्क ने छुट्टी की मियाद ही बढ़वाई और ना बीमार ही पड़ा। अलबत्ता शरीफ हुसैन को अपनी जगह पर आ जाना पड़ा। उसके बाद जो दिन गुजरे वो उसके लिए बड़ी मायूसी और अफसुर्दगी के थे। अफसुर्दगी, उदासी। थोड़ी सी खुशहाली की झलक देख लेने के बाद अब उसे अपनी हालत पहले से भी ज्यादा अबतर मालूम होने लगी थी। अबतर, खराब। उसका जी काम में मतलब न लगता था, बिल्कुल न लगता था। मजाज में आलस, चिड़चिड़ापन और हरकत में सुस्ती सी पैदा होने लगी। हर वक्त बेजार बेजार सा रहता, बेजार बेजार सा, उदास उदास सा, हर काम से उकताया हुआ। कभी हंसता न कभी किसी से बोलता चालता, मगर ये कैफियत चंद दिन से ज्यादा न रही। अफसरों के तेवर जल्द ही उसे राह रास्त पर ले आए। तेवर, तौर तरीका। राह रास्त पर ले आए, सीधे रास्ते पर ले आए। अब उसका बड़ा लड़का छठी में पढ़ता था और छोटा चौथी में, और मंझली लड़की मां से कुरान मजीद पढ़ती, सीना परोना सीखती और घर के कामकाज में उसका हाथ बटाती। बाप की मेज कुर्सी पर पढ़े लड़के ने कब्जा जमा लिया। वहां बैठकर वो स्कूल का काम किया करता। चूंकि मेज के हिलने से कतबा गिर जाने का खदशा रहता था, खदशा, डर। और फिर उसने मेज की बहुत सी जगह भी घेर रखी थी, इसलिए उस लड़के ने उसे उठाकर फिर उसी बेकवाड़ की अलमारी में रख दिया। साल पर साल गुजरते गए। इस अरसा में कतबा ने कई जगहें बदली, कभी बेकवाड़ की अलमारी में तो कभी मेज पर, कभी संदूकों के ऊपर तो कभी चारपाई के नीचे, कभी बोरी में तो कभी काठ के बक्स में। एक दफा किसी ने उठाकर बावर्ची खाने के उस बड़े ताक में रख दिया, ताक रोशनदान में, जिसमें रोजमर्रा के इस्तेमाल के बर्तन रखे रहते थे। शरीफ हुसैन की नजर पड़ गई। देखा तो धुएं से उसका सफेद रंग पीला पड़ चला था। उठाकर धोया, पूंछा, फिर बेकवाड़ की अलमारी में रख दिया, मगर चंद ही रोज में उसे फिर गायब कर दिया गया और उसकी जगह वहां कागजी फूलों के बड़े बड़े गमले रख दिए गए, जो शरीफ हुसैन के बड़े बेटे के किसी दोस्त ने उसे तोहफे में दिए थे। रंग पीला पड़ जाने से कतबा अलमारी में रखा हुआ बदनुमा मालूम होता था, बदनुमा, बदसूरत। मगर अब कागजी फूलों के सुर्ख सुर्ख रंगों से अलमारी में जैसे जान पड़ गई थी और सारी कोठड़ी दहक उठी थी, चमक उठी थी। अब शरीफ हुसैन को मुलाजम हुए पूरे 20 साल गुजर चुके थे। उसके सर के बाल निसफ से ज्यादा सफेद हो चुके थे और पीठ में गुद्दी से जरा नीचे खम आ गया था। गुद्दी से गर्दन के पीछे का जो जिस्म का हिस्सा है उससे नीचे, कंधों से जरा थोड़ा नीचे कमर में खम आ गया था। अब भी कभी कभी उसके दिमाग में खुशहाली और फारगुलबाली के ख्यालात चक्कर लगाते,
مگر اب ان کی کیفیت پہلے کسی نہ تھی کہ خواہ وہ کوئی کام کر رہا ہو، تصورات کو اڑا لے جاتی، اور پھر بیٹی کی شادی، لڑکوں کی تعلیم، اس کے بڑھتے ہوئے اخراجات، پھر ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے نوکریوں کی تلاش، یہ ایسی فکریں نہ تھی کہ پل بھر کو بھی اس خیال کو کسی اور طرف بھٹکنے دیتی۔ 55 برس کی عمر میں اسے پینشن مل گئی۔ اب اس کا بیٹا ریل کے مال گودام میں کام کرتا تھا، چھوٹا کسی دفتر میں ٹائپسٹ تھا، اور اس سے چھوٹا انٹرنس میں پڑھتا تھا۔ انٹرنس میں، انٹرمیڈیٹ میں، یعنی کہ 12ویں جماعت میں۔ اپنی پنشن اور لڑکوں کی تنخواہیں سب مل ملا کے کوئی 150 روپے ماہوار کے لگ بھگ آمدنی ہو جاتی تھی، جس میں بخوبی گزر ہونے لگی۔ علاوہ ازیں اس کا ارادہ کچھ چھوٹا موٹا بیپار شروع کرنے کا بھی تھا۔ بیپار، تجارت، کاروبار، مگر مندے کے ڈر سے ابھی پورا نہ ہو سکا تھا۔ مندے کے ڈر سے، نقصان ہونے کے ڈر سے۔ اپنی کفایت شعاری اور بیوی کی سلیقہ مندی کی بدولت اس نے بڑے بیٹے اور بیٹی کی شادیاں خاصی دھوم دھام سے کر دی تھی۔ ان ضروری کاموں سے نمٹ کر اس کے جی میں آئی کہ حج کرائے، مگر اس کی توفیق نہ ہو سکی۔ البتہ کچھ دنوں مسجد کی رونق خوب بڑھائی، مگر پھر جلد ہی بڑھاپے کی کمزوریوں اور بیماریوں نے دبانا شروع کر دیا، اور زیادہ تر چارپائی ہی پر پڑا رہنے لگا۔ جب اسے پینشن وصول کرتے 3 سال گزر گئے تو جھاڑے کی ایک رات کو وہ کسی کام سے بستر سے اٹھا۔ جھاڑے کی، سردیوں کی ایک رات میں گرم گرم لحاف سے نکلا تھا۔ پچھلے پہر کی سرد اور تند ہوا تیر کی طرح اس کے سینے میں لگی اور اسے نمونیا ہو گیا۔ بیٹوں نے اس کے بتیرے علاج معالجے کرائے، بتیرے بہت زیادہ۔ اس کی بیوی اور بہو دن رات اس کی پٹی سے لگی بیٹھی رہتی، مگر افاقہ نہ ہوا۔ افاقہ نہ ہوا، آرام نہ ہوا، آیا شفا نہ ملی۔ وہ کچھ 4 دن بستر پر پڑے رہنے کے بعد مر گیا۔ اس کی موت کے بعد اس کا بڑا بیٹا مکان کی صفائی کرا رہا تھا کہ پرانے اسباب کا جائزہ لیتے ہوئے ایک بوری میں اسے یہ کتبہ مل گیا۔ پرانے اسباب کا، کاٹ کباڑ کا، ساز و سامان کا۔ بیٹے کو باپ سے بے حد محبت تھی۔ کتبہ پر باپ کا نام دیکھ کر اس کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو بھر آئے، اور وہ دیر تک ایک محویت کے عالم میں اس کی خطاطی اور نقش و نگار کو دیکھتا رہا۔ اچانک اسے ایک بات سوجی جس نے اس کی آنکھوں میں چمک پیدا کر دی۔ اگلے روز کتبہ کو ایک سنگ تراش کے پاس لے گیا اور اس سے کتبہ کی عبارت میں تھوڑی سی ترمیم کرائی، تبدیلی کرائی، پھر اسی شام اسے اپنے باپ کی قبر پر نصب کر دیا۔ عزیز طلباء، اس طرح سے غلام عباس کے افسانہ کتبہ کی تدریس کا کام مکمل ہوا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے یہ ضرور فائدہ مند ہوگا۔ بہتر نتائج کے لیے آپ کو بار بار اس سبق کو دہرانا چاہیے تاکہ آپ لفظوں کی درست ادائیگی کرنے کے قابل ہو سکیں اور مشکل الفاظ کے معنی سمجھ سکیں۔ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حامی و ناصر۔